ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر چاند ملٹی میڈیا سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم۔ عیسیٰ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عیسیٰ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم نائب شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ عزیزان محترم و رفیقان گرامی، اب یہ وقت تقریر سننے اور سنانے کا نہیں رہا، بلکہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے رب کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو سچی توبہ ہے۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بندے جو توبہ کر لیتے ہیں تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میری غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا۔ جس طریقے سے ایک انسان حالت مسافرت میں کسی طرف سفر کرتا ہے، اس کی کوئی منزل ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اورنگ آباد سے داود نگر جانے کے لیے ایک راستہ متعین ہے کہ اس راستے سے جاؤ گے تو صحیح سلامت داود نگر پہنچ جاؤ گے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو گھر سے یا اورنگ آباد سے داود نگر کے ارادے سے نکلا، اب وہ راستہ بھٹک گیا،
اور راستہ بھٹکنے کے بعد اگر کوئی اس کو یاد دلا دے کہ تم راستہ بھٹک چکے ہو پھر بھی وہ آگے بڑھے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لٹ جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح انسان کی ایک منزل ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رب العزت کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اور جو صراط مستقیم ہے ظاہر سی بات ہے اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ تو جب تم اس راستے پر پہنچتے ہو تو تم اللہ تک پہنچو گے، رب تک تمہاری رسائی ہوگی، مطلوب تک تمہاری رسائی ہوگی، محبوب تک تمہاری رسائی ہوگی، اس لیے کہ ہماری منزل اللہ کی لقا ہے، رب کا قرب ہے، رب کا تقرب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم منزل مقصود پر پہنچیں، لیکن ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور شیطان ہمیں بھٹکا دیتا ہے اور ہم گناہوں کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم زنا کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم عیاشیوں کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم گانے اور میوزک کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم سود کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم حرام کھانے کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم سود کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم بدفعلی کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم بدنگاہی کی راہ پر چل پڑتے ہیں، اور یہ سارے راستے صراط مستقیم سے ہٹا دینے والے ہیں۔ تو جب بندہ ان راستوں پر چل پڑتا ہے اور صراط مستقیم سے تعلق کو توڑ لیتا ہے، اور جب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو غلط راہ پر جا رہا ہوں، میں تو جہنم کی راہ پر جا رہا ہوں، میں تو بے حیائی کی راہ پر جا رہا ہوں، میں تو عشق مزاجی کی راہ پر جا رہا ہوں، کہاں میری منزل اللہ کا قرب تھا اور کہاں میں سود کے دلدل میں پھنس رہا ہوں، کہاں میری منزل وہ حسن کامل تھا اور میں کسی کے زلفوں کا اسیر بن چکا ہوں، کہاں میری منزل رزق حلال کو پا کر کے اس محبوب کی رضا حاصل کرنی تھی، لیکن میں حرام کے دلدل میں ڈوبا جا رہا ہوں۔ جب احساس ہو گیا انسان کو کہ یہ راہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ غلط راستہ ہے، اور جب وہ پلٹ جاتا ہے اسی پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو لوگ توبہ کرتے ہیں بے شک اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ عزیزان محترم و رفیقان گرامی، اس کریم کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توبہ کی کتنی آسانی پیدا کر دی۔ اگر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر توبہ کر لے، مسجد میں بیٹھ کر توبہ کر لے، مدرسے میں بیٹھ کر توبہ کر لے، خانقاہ میں بیٹھ کر توبہ کر لے، جنگل و بیابان میں بیٹھ کر توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو وہیں سے قبول کرتا ہے۔ یہ توبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ توبہ نام ہے۔ دراصل جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی فطرت میں گناہ ہے، اس کی عادت کے اندر گناہ ہے، انسان بہک جاتا ہے۔ دراصل انسان نسیان سے مشتق ہے۔ حضرت علامہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان نسیان سے مشتق ہے، اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھولنے کی فطرت عطا کر کے، بھولنے کی عادت عطا کر کے انسان پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اگر انسان کے اندر بھولنے کی فطرت نہ ہوتی، اگر انسان کے اندر بھولنے کی عادت نہ ہوتی تو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے موت کے غم کو بھلا نہیں سکتا تھا، کوئی انسان غموں کو اور حادثوں کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آج جو لوگوں کے لب پر مسکراہٹ ہے یہ بھولنے کی برکتیں ہیں کہ انسان غموں کو بھول جاتا ہے،
انسان غموں کو اور حادثوں کو فراموش کر جاتا ہے، اسی لیے تو مسکراتا ہے۔ اگر انسان کے اندر بھولنے کی فطرت نہ ہو، اگر انسان کے اندر بھولنے کی عادت نہ ہو تو انسان ایک غم کو لے کر بیٹھا رہتا اور کبھی کبھی غم کی وجہ سے اس کا سینہ پھٹ جاتا اور وہ موت سے دوچار ہو جاتا۔ یہ بھولنے کی فطرت اللہ نے عطا کی ہے۔ انسان نے اللہ کے فرامین ہی کو بھولنا شروع کر دیا، اور انسان اللہ کے فرامین کو بھول کر، اللہ رب العزت کے فرامین کو پسے پشت ڈال کر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول کر گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہے۔ انسان کبھی مہذب طور پر گناہ کرتا ہے، اور ایسے ایسے گناہوں کے اندر ہماری قوم مبتلا ہو رہی ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب انسان گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا، گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا، گناہ کرنے کے بعد پشیماں ہوتا، لیکن آج گناہ کرنے کے بعد انسان اس کو فیشن کا نام دے رہا ہے، آرٹ کا نام دے رہا ہے۔ راستے سے لڑکیاں گزرتی ہے، اس کا گزرنا دو بھر ہو جاتا ہے، لڑکے انہیں دیکھنے میں فیشن تصور کرتے ہیں۔ لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، انہوں نے پردے کو چہرے سے ہٹا دیا، انہوں نے جسم سے نقاب کو ہٹا دیا، لڑکوں نے اپنی نگاہوں سے ہے جو ہے حیا کو ہٹا دیا۔ یہاں پر نگاہ بھی آوارہ ہو گئی، وہاں پر حسن بھی نقاب ہو گیا۔ طرح طرح کے جرائم جنم لے رہے ہیں، گناہوں کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، نماز کے اوقات میں ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، نماز کے اوقات میں کیرم کھیلے جا رہے ہیں، نماز کے اوقات میں تاش کے پتیوں پر ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں، نماز کے اوقات میں نکڑوں پر بیٹھ کر کے کسی کی زلف رخسار کی باتیں کی جا رہی ہے، نماز کے اوقات میں گھروں میں بیٹھ کر کے گپ شپ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس جرم کی معافی کیسے ہو سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب قیامت ایسا ہوگا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دی، قیامت میں میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دی وہ میری ذمہ داری سے باہر نکل گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قریب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ راستوں پر اس طریقے سے زنا کریں گے، یا مرد اور عورت جو ہے اس طریقے سے راستوں پر رہیں گے جیسے جانور چغتی کرتے ہیں۔ آج دیکھیں عورتوں کو بائک پر بیٹھنے کے انداز کو دیکھنے کے بعد ایک شریف النفس انسان کی نگاہیں شرم و حیا سے جھک جاتی ہے کہ لوگ راستوں پر وہ کام کرتے ہیں جس میں گھر میں لوگوں کے کرنے کا تصور اگر یہ ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ غرض کے عورتوں نے پتلے لباس پہننا شروع کر دیا، مردوں نے اس کے جسم کو تکنا شروع کر دیا۔ عورتیں بالوں کی نمائش کر رہی ہے، مرد اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ غرض کے لوگوں کے اندر بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ غرض کے لوگوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر قرار گاہ سمجھ لیا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، یاد رکھو جس قوم کا مزدور بھی عیاش ہو جائے اور جس قوم کا مالدار بھی عیاش ہو جائے وہ قوم زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں رکھتی۔ اس قوم کو زمین سے تباہ کر دیا جاتا ہے، اس قوم کو زمین سے مٹا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے ممالک کے اندر یہ گرتی ہوئی لاشیں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ بچوں کی آہیں تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے
خدا خانے کو ویران کرو گے تو تمہارے گھر بھی آباد نہ رہ جائیں گے۔ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو دعا دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب قوموں نے گناہ کیا ہے تو اس کی زندگی اس سے چھین لی گئی ہے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا گیا ہے۔ نرم نرم گدوں پر سونے والوں، قبر میں سونا تو یاد کرو۔ آرام سے اپنی بستر پر نمازوں کو قضا کرنے والوں، قبر کی وہ رات کو یاد کرو جو پہلی رات قبر کی ہوگی۔ نہ کسی دوست کا ساتھ ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں ہوگی، نہ باپ کا پیار ہوگا۔ اس وقت تو دائیں بھی مٹی ہوگی، بائیں بھی مٹی ہوگی، آگے پیچھے مٹی ہوگی، مٹی ہی مٹی ہوگی۔ اعمال اچھے ہوں گے تو خیر ہے، ورنہ وہاں تو بچھو ہوں گے، وہاں تو سانپ ہوں گے، وہاں تو حشرات الارض ہوں گے، وہاں تو زمینی کیڑے ہوں گے۔ یہاں چیونٹی کاٹ لے تو پریشان ہو جاتے ہو، وہاں تو بڑے بڑے بچھوؤں کا ڈنک ہوگا۔ وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے، وہاں کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ اپنی دولت پر ناز کر کے اترانے والوں، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا سکندر اعظم کے بارے میں؟ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سکندر اعظم کسی بوڑھے انسان کا نام تھا، نہیں، بلکہ 32 سال 8 مہینے کی عمر اس نے پائی۔ سکندر اعظم نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، مورخین حیران ہیں کہ 32 سال 8 مہینے کی عمر پانے والا یہ نوجوان، اس نے 16 یا 17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا۔ امریکہ میزائل کے باوجود نہیں کر پا رہا، دنیا کا سپر پاور دوسرے ممالک کو اپنے قبضے میں نہیں کر پا رہی ہے، لیکن گھوڑے کے زمانے میں، خچر کے زمانے میں اس نے 16 یا 17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا۔ اور ملک ایران کی بابل شہر میں جب انہیں ٹائیفائڈ کا مرض ہوا اور ٹائیفائڈ کے مرض کے اندر یہ 8 دن تک بیمار رہا، اس نے کہا شاید اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، شاید اب میں دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں۔ تو طبیبوں نے کہا تھا، حکیموں نے کہا تھا کہ آپ کو ایسا مرض تو نہیں ہے جس مرض میں لوگوں کو موت آتی ہے، لیکن 8 دن کے قلیل مدت کے اندر وہ بیمار رہا اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں وہ جوانی کے عالم میں دنیا سے چل بسا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، آپ ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والا جب جوانی میں موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے تو اپنی دولت پر ناز کر کے اترانے والوں، تم کتنے دن تک زمین پر عزت کے ساتھ جیو گے؟ کتنے دن تک اپنے مال کا استعمال کرو گے؟ اے دیوانگان عشق رسول، گناہ مت کرو۔ گناہ کرنے سے زندگی کم کر دی جاتی ہے، گناہ کرنے سے چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اولاد کو نافرمان کر دیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بستر کی نیند اڑا دی جاتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے جسم سے طاقت چھین لی جاتی ہے۔ اس رب قیوم سے ڈرو جس نے یہ کہہ کر کے تمہیں جو ہے مطلع کر دیا ہے، یہ کہہ کر کے تمہیں جو ہے بے چین کر دیا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کی بارگاہ میں ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تب بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تب بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا۔ جسے یوم حساب کہتے ہیں وہ دن بہت قریب ہے۔ اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن جبریل امین
اور ان کے پیچھے فرشتے سب بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، ان میں کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن دوستوں کو دشمن بنا دیا جائے گا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن باپ بیٹے کو دیکھ کر کے ہاتھ جھٹک دے گا، ان میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ جب پہاڑوں جیسی نیکیاں لے جانے والا انسان کے ساتھ اگر عدل کیا جائے تو وہ بھی جہنم کے ایندھن سے نہیں بچ سکتا۔ اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ وہ دن کیسا دن ہوگا جب انسان فضل کا متلاشی ہوگا، اللہ عدل کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا، اور اس کے بعد میرے کریم نے اللہ اکبر ارشاد فرما دیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ تو جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، اور اس دن تو سماعتوں کا بھی حساب ہوگا، اس دن بصارتوں کا بھی حساب ہوگا، اس دن دل کے سوچ و فکر کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن اے مسلمانوں، اگر گناہ کر چکے ہو، اگر گناہ کر چکے ہو، اگر اپنی راتوں کو گناہوں میں گزار دیا ہے، اگر اپنی راتوں کو برائیوں میں گزار دیا ہے، اگر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو خدا کی نافرمانی میں گزار دیا ہے، اب بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے۔ میرا رب تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور جب تم توبہ کر لوگے اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، جو لوگ توبہ کرتے ہیں بے شک اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندے جو توبہ کر لیتے ہیں تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ نام ہے، یہ توبہ کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں توبہ کان پکڑنے کا نام ہے، گالوں کو پیٹنے کا نام ہے، استغفر اللہ کہنے کا نام۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ پہ شرمندہ ہو جانا، یہ توبہ ہے۔ جس طریقے سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو اسی راستے سے دوبارہ آنکھ کے اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والا جب ایک مرتبہ گناہ کی راہ سے نکل گیا، ایک مرتبہ گناہوں کی آماج گاہ سے نکل گیا، اب وہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے، یہ توبہ ہے۔ اور ام المومنین میری ماں، آپ کی ماں، ہم تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، بس گفتگو ختم ہو رہی ہے، میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائیوں میں روتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے آقا تو یہ فرماتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، آج کے نوجوان 3 بجے رات تک
इंटरनेट पर बैठ करके फेसबुक पर लड़कियों को मोहब्बत के दावे करके फांसते हैं, उनके साथ जिना का प्लान बनाते हैं। लड़कियां भी फेसबुक पर लड़कों से दोस्ती करती है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हालांकि मेरी ज़बाने हया खामोश है कि इस पर मैं क्या तबसरा करूं, लेकिन दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर की चिराग से। मुझे बताओ, क्या कोई शरीफ लड़की किसी लड़के को दोस्ती की दावत देगी? और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, किसी के हुस्न के फरेफ्ता इंसान, मुझे बताओ तो सही, जो तुझे दोस्ती की दावत दे करके अपने माँ बाप के साथ बगावत करती है, अरे जो अपने माँ बाप का वफादार ना हुई, मेरे भाई वो तेरी कैसे वफादार हो सकती है? और जो इंसान अपने माँ बाप का वफादार ना हो, वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं होगा। एक बुजुर्ग ने नसीहत फरमाई, माँ बाप के नाफरमान के साथ कभी दोस्ती ना करना, कि जो माँ बाप का ना हुआ वो जमाने में किसी का नहीं हो सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत फरमाई, ऐ मेरे बेटो, अगर किसी नाग के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन कभी किसी हसीन औरत के पीछे मत जाना। हजरत अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको लिखा है कि बेटों ने पूछा, अब्बा नाग के पीछे चले जाएं और हसीन औरत के पीछे ना जाएं? तो आपने फरमाया, मेरे बेटो, अगर नाग डसेगा तो जान जाने का खतरा है, औरत का हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। ईमान ले लेता है औरत का हुस्न। तुमने इस हुस्न को समझा क्या है? अगर हुस्न को जान लो तो खुदा की कसम उस बदबू पर कभी न गिरो। ये हुस्न क्या है? असल हुस्न ये सफेद चमड़ी नहीं है। अगर सफेद चमड़ी को तुम हुस्न का नाम देते हो तो हजरत बिलाल की खूबसूरती को किस खाने में रखोगे? अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, आसमान का चांद भी हजरत बिलाल के हुस्न पर फिदा है, इसलिए कि हजरत बिलाल का दिल इतना चमकता है कि बिलाल के दिल से जन्नत रोशन हो जाती है। ये सफेद चमड़ी हुस्न नहीं है, तकवा हुस्न है, परहेजगारी हुस्न है, दिल का इश्क मुस्तफा हुस्न है। अरे ये वो हुस्न है, ये हुस्न है कि बिलाल का दिल चमकता है इश्क मुस्तफा और तकवा से, तो बिलाल के कदमों के नीचे काबा आते हुए नजर आता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, किस हुस्न के तरफ जा रहे हो? उस हुस्न के तरफ आओ जो फूल को मिल जाए तो बुलबुल उस पर जान दे दे, जो शमा को मिल जाए तो परवाने उस पर जान दे दे। वो हुस्न क्या है? उसी को हुस्न मुस्तफा कहते हैं। खुदा उस हुस्न को बार बार प्यार से तकता है। वो हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक न हो? हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। अरे बुलबुल से पूछो कि वो फूल पर क्यों कुर्बान है, क्या उसे लाल रंग पसंद है? अगर लाल रंग पसंद होता तो वो लाल कपड़ों पर जान क्यों नहीं देता? अगर खुशबू पसंद है तो वो अत्तार की दुकान पर जान क्यों नहीं देता? बुलबुल फूल ही पर जान देता है। तो हमारे इमाम इस रात से पर्दा उठाते हैं और यूं कहते हैं, हर फूल में बू तेरी, हर शमा में ज़ौ तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। दादा मुर्शिद तो यूं कहते हैं और आला हजरत यूं कहते हैं, उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। आइए, वक्त में गुंजाइश नहीं है वरना मजीद गुफ्तगू की जाती। चलते चलते एक हदीसे पाक मैं आपके सामने पढ़ूं, हदीसे पाक का मफहूम पेश करता हूं। हो सकता है कि इस हदीस को सुन करके ये हदीस किसी के दिल पे लगे और मेरा यहाँ आना कबूल हो जाए। एक मर्तबा हुजूर सय्यदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु बारगाही रिसालत में बहुत रोते हुए आए, गिड़गिड़ाते हुए आए, दिल के कानों से इस गुफ्तगू को
سنیں، اس لیے کہ مجھے جو ایسا وقت دیا گیا ہے رات کے اخیر حصہ میں، تو میں توبہ پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر اس وقت ہم اپنے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیے، اللہ کی رحمت کو جلال آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں بہت روتے ہوئے آئے، گڑ گڑاتے ہوئے آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر آج اس طرح بے چینی کے ساتھ، اس طرح بے قراری کے ساتھ آخر آنے کی وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کی چوکھٹ پر ایک نوجوان کو میں نے روتا دیکھا، اس کو رونے کا اثر مجھ پہ یہ ہو گیا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس نوجوان کو بلاؤ تو صحیح، اس نوجوان کو اندر تو بلاؤ۔ وہ نوجوان اندر آیا اور آنے کے بعد وہ سر پہ خاک ڈال رہا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ اپنے گریبان کو چاک کر رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے نوجوان، یہ جو تو رو رہا ہے، یہ جو تو سر پہ خاک ڈال رہا ہے، یہ جو تو گریبان چاک کر رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا آقا، میں تو تباہ ہو گیا آقا، میں تو برباد ہو گیا آقا۔ میرے آقا نے فرمایا، ہوا کیا؟ بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تو لٹ گیا آقا، میں تو تباہ ہو گیا آقا۔ آقا فرماتے ہیں، نوجوان کیا تو نے شرک کر لیا؟ آقا نے فرمایا، نوجوان کیا تو نے شرک کر لیا؟ نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے شرک نہیں کیا ہے۔ آقا نے فرمایا، تو پھر کیا تو نے زمین سے بڑا گناہ کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں نے زمین سے بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا تو نے آسمان سے بڑا گناہ کیا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے آسمان سے بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا تیرا گناہ کرسی سے بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ کرسی سے بڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، نہ بندے بتا تو صحیح، تیرا گناہ بڑا ہے یا میرا اللہ بڑا ہے؟ تیرا گناہ بڑا ہے یا میرا اللہ بڑا ہے؟ اس نے گردن کو جھکا لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن میرے اللہ سے بڑا میرا گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ جب اس نے یہ نعرہ لگایا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہ کو بڑا رب ہی معاف کرتا ہے، عظیم گناہ کو عظیم خدا معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ بڑا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا، لیکن بندے بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے گردن کو جھکا لیا، آنکھیں نیچی کر لی، کہا، یا رسول اللہ یہ نہ پوچھتے تو اچھا ہوتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے گناہ کو بیان کر سکوں، میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں اپنے داستان گناہ کو عرض کر سکوں۔ میرے آقا نے فرمایا، کہو تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے نگاہیں نیچی کی، اب وہ عرض کرتا ہے، کیا عرض کرتا ہے؟ بہت توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ تقریباً 7 سال کا عرصہ بیت گیا۔ کتنے سال کا؟ 7 سال کا عرصہ بیت گیا۔ میں ہر روز کفن چراتا ہوں اور مردوں کو ننگا کرتا ہوں۔ ایک دن قبر کھودنے والے نے مجھے اطلاع دی کہ انصار کے گھرانے میں ایک بہت مالدار گھر کی لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کا کفن بڑا قیمتی ہوگا۔ قبر کو نشان لگا دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں جب میں نشان زدہ قبر پہ پہنچا تو چاند چمک رہا تھا، چاند کی دودھیا روشنی قبرستان کے قبروں کو منور کر رہی تھی۔ قبر کھودی گئی، اس لڑکی کو باہر نکالا گیا، اس کے بدن سے اس کے کفن کو نکال لیا گیا۔ یا رسول اللہ ایک تو وہ لڑکی نیک تھی،
بہت پاک باز تھی، بہت نیک سیرت تھی، اور جب اس کے کفن کو اس کے بدن سے مکمل نکال لیا گیا ہوگا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ میری زبان حیا اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس واقعے کو، اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سلسلے میں کچھ عرض کر سکوں۔ فقط اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس لڑکی کے بدن سے اس کے کپڑے کو، اس کے کفن کو مکمل نکال لیا گیا، لڑکی کا پورا جسم برہنہ ہو گیا، چاند کی دودھیا روشنی اس لڑکی کے گورے گورے جسم پہ پڑی ہے۔ اب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو کفن چھین چکا تھا، لیکن جب چاند کی دودھیا روشنی اس کے بدن پہ پڑی تو یا رسول اللہ مجھ پہ شیطان نے حملہ کیا، اور میں نے ان قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا، اور جب میں نے زنا کر لیا اور جب زنا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا یا رسول اللہ وہ لڑکی زندہ ہو گئی، وہ لڑکی زندہ ہو گئی، اور اس نے رو کر کہا اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ تو نے مجھے ننگا، تو نے مجھے گندا کر دیا ان مردوں کے درمیان، اب میں قیامت تک کیسے رہوں گی ان کے ساتھ؟ یا رسول اللہ اتنا دیکھنا تھا، سننا تھا کہ میں کفن چھوڑ کر بھاگا، اب میری کیفیت یہ ہوتی ہے، اب میری کیفیت یہ ہے کہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو اس لڑکی کے جملے میرے کانوں سے ٹکراتے ہیں، یا رسول اللہ اب میری بستر کی نیند اڑ گئی، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں پانی نہیں پی سکتا، اس لڑکی کی صدائیں میرے کانوں میں، اس لڑکی کی آواز، اس لڑکی کی صدائیں، اس لڑکی کے جملے میرے کانوں میں، آواز میرے کانوں میں باز غست مجھے بے چین کرتی ہے۔ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ میرے آقا نے سنا، سننے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میں اس کے عمل سے بیزار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور پوری کائنات میں زمین سے آسمان تک بلکہ عرش سے فرش تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان تو جلدی یہاں سے نکل جا، جلدی یہاں سے چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ عذاب نازل فرما دے۔ وہ نوجوان تو چلا گیا، نوجوان نکلا ہے، جنگل میں گیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 40 دن تک روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ جب 40 دن بیت گئے دل میں خیال آیا کوئی جواب نہیں آتا، اور حضور نے بھی در انور سے مجھے جو ہے باہر کر دیا ہے، اب کہاں جاؤں، کس سے کہوں؟ جب 40 دن بیت گئے اب وہ عرض کرتا ہے، کیا کہتا ہے بہت توجہ سے سنیں، وہ عرض کرتا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مسجود ہے میں ساجد ہوں، میرے کریم تو معبود ہے میں عبد ہوں، میرے مولا تو اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میرے کریم اگر میرا گناہ اتنا بڑا ہو ہی گیا ہے کہ تیری بارگاہ میں میرے گناہ کی معافی نہیں ہے، میرے گناہ کی بخشش نہیں ہے، تو پھر بھیج وہ عذاب جو تو نے مجھ سے پہلے کسی پہ وہ عذاب بھیجا اور نہ میرے بعد بھیجنا، جلا دے آگ، جلا دے آگ بھیج کر مجھے میری خاک اڑتی رہے آسمان میں، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، تیری رحمت ہی بڑی ہے، تو پھر تو مجھے معاف فرما دے۔ ایسے نہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے کہ میں نے اس کفن چور کو معاف کر دیا ہے، اپنے حبیب کے صحابہ کو بتا دے
ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ابھی یہ اس کے جملے نکلے تھے اور آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی تھی، اتنے میں بلبل سدرہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا کس بات کی؟ تو وہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے میں اس کفن چور کو معاف فرما دیا ہے، اس کفن چور کو معاف فرما دیا ہے۔ اور حبیب سنیے، اگر اس سے بڑا بھی کوئی گناہ کرے گا، جو مردے کا کفن چرایا، مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا، اگر اس کے بعد اگر اس سے بڑا بھی کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، رب کا وعدہ حق ہے، رب کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے میں اس کی گناہ کو بھی معاف فرما دے گا، ان کی گناہوں کو بھی بخشش فرما دے گا، اس لیے کہ رب کا ارشاد ہے توبہ کرو، اگر تم توبہ کر لو گے اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔